المطهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعتبروا يا أولي الأبصار وقال الله تعالى في كتابه القديم في مكان آخر ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا صدق الله العلي العظيم۔ ایک مرتبہ صلاۃ سگوری پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دیکھو جی، اپنے جب علماء تقریر کرتے ہیں تو وقتاً فوقتاً بیچ میں کہتے رہتے ہیں صاحب درود شریف پڑھیے، اپنے سندھی عالم کہتے ہیں صلاۃ سگوری پڑھیے۔ یہ محفل کی ہمارے لیے ایک رونق ہوتی ہے کہ درود شریف آپ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں پڑھتے ہیں، درود شریف کو اللہ نے اتنی رفعت بخشی ہے کہ قرآن پاک کے لیے تو آپ کے لیے وضو ہونا ضروری ہے، اور بطور دعا کے پڑھیں گے تو بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر صلاۃ سگوری کے لیے ہر وقت اجازت ہے۔ آپ چلتے ہوئے پڑھیے، بیٹھے ہوئے پڑھیے، لیٹے ہوئے پڑھیے، سفر میں پڑھیے، حضر میں پڑھیے، جہاں وقت ملے درود شریف پڑھتے رہیے۔ اور ابھی شاید بیٹا اس کو ٹھیک کرے آ رہا ہوں، تیرا کیا ہے اس کو ٹھیک کر، کبھی آواز ٹوٹ لو، کبھی اچھی طرح آواز کر۔ ابھی شاید مولانا پٹھان نے کسی نے کہا تھا کہ پیر صاحب علیہ رحمٰ نے ہدایت فرمائی کہ 2 وقت کا ذکر 5 وقت کی نماز۔ یہ تو سرکار پیر صاحب علیہ رحمٰ نے اپنے مریدوں کو ایک فکری پیغام دیا کہ نماز کے بغیر کوئی چھٹکارے کی سبیل نہیں، اور رب سے قریب ہونے کے لیے ذکر کے میدان میں کوشش کی جائے۔ تو جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ذکر سب سے افضل جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ علماء نے لکھا ہے، ضعیف روایت ہے، اپنے یہاں پیر صاحب علیہ رحمٰ نے صدیوں پہلے آپ کو، اور جو پیر پاداروں صاحب علیہ رحمٰ سے وابستہ ہیں ان کو ذکر کی تلقین فرمائی، اور پیر صاحب علیہ رحمٰ سے جو جڑے ہوئے دوسرے پیر چھوٹے، انہوں نے بھی اپنے مریدین کو ذکر کا پیغام دیا۔ ہمارے پھلوگی میں پیر بھرجونی شریف والے کے مریدین ہیں، اور پیر بھرجونی شریف کے مولانا عبدالخالق صاحب علیہ رحمٰ ہو یا بعد کے پیر عبدالرحمن صاحب علیہ رحمٰ ہو، ان سب کو جو فیض ملا ہے وہ سرکار پیر پادارو علیہ رحمٰ کی دربار سے ملا ہے۔ تو انہوں نے بھی اپنے مریدوں کو یہی پیغام دیا کہ آپ درود شریف پڑھتے رہیے اور ذکر کرتے رہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ بلایا جائے گا اور اس کا حساب کتاب ہوگا، میاں تو نماز کتنی پڑھی، سجدہ کتنا کیا، ذکر کترو کیوں، عبادت کتنی کی، ماں پہ جو ادب کیوں یا نہ کیوں، دوستن سا تیرو توں جو سلوک کیڑو ہو، کلام پاک جی تلاوت کی یا نہ کی۔ رب کے دربار میں اس کا حساب ہوا، اس نے اپنا حساب دیا، خدا کی قدرت اس کے حساب میں گناہ بڑھ گیا اور نیکی گھٹ گئی۔ تب صوفیاء کرام نے لکھا کہ رب کی جانب سے ارشاد ربانی ہوگا، فرشتوں اس بندے کو لے جاؤ اور جا کر کے دوزخ میں داخل کرو، کیونکہ نیکیاں گھٹ گئی، گناہ بڑھ گئی۔ جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے، تاش کھیلیں گے، پتے کھیلیں گے، تو پھر اندرا گاندھی والا حال ہوگا، اور کون سا حال ہوگا، بربادی آئے گی۔ اب وہ بندہ لے کے روانہ ہوا تو مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے، تو رب کو پھر پیارا۔ یہ سب بندوں کی تعلیم کے لیے ہے۔ کہا بندہ مڑ کے کیوں دیکھتا ہے کہ مجھا سائیں موئن عالمر کا بدو ہو، رب پاک جبار بھی آئے، قہر بھی آئے، ان سب گھروں کا رحمان بھی رحیم بھی تو آئے۔ دسائیں جبار جو جلبو ڈٹھو، قہریت جو جلبو ڈٹھو، مگر رحمان رحیم والی شان مکے نظر کانا چاہتی، وہ نسان تو مجھے رب رحم کا نہیں کرے۔ تو کہا تو نے صحیح پہچانا، فرشتہ واپس لاؤ۔ اب اس کو واپس بلائیں گے، اتنے فرشتہ حاضر ہوگا، وہ سب اس کی مشیت ہے۔ مجھا سائیں ہکڑو ورق مو وٹا، ہکڑو پنیوں آئے، کاچا وٹیا، رب کو تو سب روشن ہے، لا اس نے ایک ورق دیا، پتہ دیا کاغذ کا، فرمایا کہ اس کو میزان عدل کے پلے میں رکھ دو۔ ترازو نے پر تکلیف پر ترازو کے ایک پلے میں پورے گناہوں کا بوجھ ہے، پورا گناہ، اور ایک ترازو کے پلے میں چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا رکھا گیا۔
تو بھاری بھرکم گناہ والا پردہ ہلکا ہو گیا اور کاغذ والا پردہ بھاری ہو گیا. اب اللہ کے فرشتے